ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی ہی ہے، ہم اپنے غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، معمول کی طرح موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پہ سکرولنگ کر کے واپس رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹس میں بے شک 100-200 لوگوں کے نمبر ہوں گے، مگر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سچ میں سب کچھ بھول کر ہمیں سن سکے۔ سب مصروف ہیں، جن کو ہم اپنا کہتے ہیں انہی کو ہم بلا جھجک میسج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں ہمیں سننے والا کوئی نہیں، خود غرضی کا دور ہے۔ جیسا ہم اپنے لیے امید کرتے ہیں تو ہم وہ امید خود کیوں نہیں بن جاتے۔ اس لیے اپنے آس پاس لوگوں کو اگنور مت کیا کرو، سن لیا کرو توجہ سے، بغیر روکے، بغیر ٹوکے اور بنا جتائے۔ کون اچھا ہے اور کون برا، انجانے لوگ اس کا فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں؟ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا حق رکھتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی حقیقت تم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ دن بھر مسکرانے والا انسان رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر کتنا روتا ہوگا، یا سب کے سامنے مضبوط بننے والا انسان اللہ کے سامنے کئی کرچیوں میں بکھر جاتا ہوگا۔ تبھی اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، روز محشر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر کیوں تم اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی بجائے دوسروں کے دامن پر لگے داغ ڈھونڈنے میں مصروف ہو؟ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عبادت جن پر تم ناز کرتے ہو روز محشر اس لیے ضائع ہو جائے کہ تم نے اللہ کے بندے کا دل دکھایا ہو۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں، جیسے کوئی کوٹ، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی ویڈیو، کوئی موٹیویشنل ویڈیو، جیسے سید سناز کی ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے، جس کو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے، وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا، کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو، جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی، تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے، توکل سے، یقین سے، پوری امید سے۔ دعاؤں کی بے ادبی مت کیا کرو کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے، پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے، اور جب تم اللہ کے فیصلوں پر
سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تو تب وہ تمہیں کون سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپاتے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصلی توجہ پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت دعوے کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک وجہ کے لیے ہی ان کے اصل رنگ دکھائے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ جھوٹے اور برے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، اور ایک دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارا برا چاہتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ ہزاروں خیر خواہ ہوں، ہزاروں دوست ہوں، ان گنت لوگوں سے بھری محفل ہو یا پھر لاکھوں لوگوں کا قافلہ ہو، زندگی کے کچھ مرحلے انسان کو تنہائی اللہ کے ساتھ طے کرنے پڑتے ہیں، اور جب ہم ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ اتنی خاموش ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی علم نہیں ہوتا۔ ہم سبھی اپنے اندر ایسی بہت سی چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر ہم کسی اور سے تو دور کی بات ہے خود کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سب جانتا ہے جو ہم کہتے ہیں اور جو کہہ نہیں پاتے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔